بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر انیس سلیمان بول رہا ہوں اور میں یو میڈیکل کالج میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں اور میرا 30 سالہ ایکسپیرینس ہے، جس میں 10 سال سعودی عرب اور عمان میں گزارے ہیں اور پچھلے 20 سال سے میں یو میڈیکل کالج میں ہوں اور پیڈیاٹرک وارڈ بی کا انچارج ہوں۔ میں شکر گزار ہوں فارمیگو والوں کا کہ انہوں نے مجھے اپنے ٹی وی چینل کے لیے بولنے کا موقع دیا ہے اور آج میں جو عام پبلک ہے اس کے لیے جو نمونیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ نمونیا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے لیڈنگ کاز ہے اموات کا، اس کے ساتھ جو دوسرے ہیں میل نیوٹریشن اور ڈائریا ہے۔ نمونیا جو ہے عام آدمی جو ہے اس کو سمپل لیتا ہے اور نمونیا کے جو مختلف ٹائپس ہیں وہ بیکٹیریل نمونیا ہو سکتا ہے، وائرل نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اے ٹیپیکل آرگنزم بھی ہیں جو نمونیا کرتے ہیں، جس میں آدمی اتنا بیمار نہیں ہوتا اور اس کو ہم واکنگ نمونیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو عام پبلک کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ نمونیا کو گھر پہ کیسے پک کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو نمونیا ہے یا نہیں۔ تو نمونیا کے جو علامات ہیں وہ عام بندے کے لیے اس میں یہ ہے کہ سانس کی رفتار کا تیز ہونا اور سانس پھولنا، سانس لینے میں دشواری ہونا اور بعض اوقات بچے کو اس کے ساتھ الٹی بھی ہو سکتی ہے، وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور بخار بھی ہو سکتا ہے، جو کہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی، یعنی دو چیزیں جو ہیں کھانسی اور تیز سانس لینا جو ہے یہ نمونیا کے عام سائنز ہیں۔ اب اگر کسی کے بچے کو یہ نمونیا کے سائنز ہیں، اس میں بچہ اگر اس کو الٹی نہیں ہے، اس کو سانس میں لینے میں دشواری نہیں ہے یا ایک اور خاص سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور بچہ آواز کرتا ہے، اس کو عام زبان میں ہینکو میں، کیونکہ میں اس ایریا میں بیٹھا ہوں اور جو اپنے ہمارے لوکل کمیونٹی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں تو اس میں وہ نرکنا بولتے ہیں، اور یہ جو نرکنا ہے اور یہ سانس لینے کی دشواری جو ہے یہ سویئر نمونیا کے سائنز ہیں اور اس میں بچے کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایسا ہے کہ اس کو آپ ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس یا قریبی اسپتال میں لے کے جائیں۔ اب نمونیا جو ہے آپ گھر پہ مینیج کر سکتے ہیں، اگر سویئر نمونیا ہے تو اس کو آپ کو داخلے کی ضرورت جو ہے وہ ضرور پڑے گی۔ گھر پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو اورل اینٹی بائیوٹکس دیں گے۔ اورل اینٹی بائیوٹکس اس کے حساب سے جیسے بھی وہ پیشنٹ ہے، فار ایگزامپل اگر بڑا بچہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کے حساب سے تجویز کی جاتی ہے۔ لیکن اگر بچہ سانس لینے میں دشواری ہے، الٹی کرتا ہے، اس کو غنودگی ہے یا پھر وہ لیتھارجک بھی غنودگی یا لیتھارجک آپ ایک ہی اس میں لے سکتے ہیں، تو اس کو ہاسپٹلائزیشن کی یا داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو آپ قریب کی جو بھی داخلے کی فیسلٹی ہے اس تک لے کے جائیں۔ اب فردر ڈائگنوسس کے لیے، فردر اس کی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ آپ کو خون کی ٹیسٹ تجویز کرے گا، ایکس رے کروائے گا۔ ایکس رے کے دیکھنے کے ساتھ اب جیسے کہ پھیپھڑے جو ہیں یہ ایک بیلون کی طرح ہوتے ہیں۔ اب نمونیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پھیپھڑے کے اندر جو بیلونز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیلونز مل کے ایک بڑا بیلون بنا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی یا تو پانی بھر جاتا ہے یا پس بھر جاتی ہے، اور جو گیس ایکسچینج ہے، جو پھیپھڑوں کا مین فنکشن ہے کہ آپ کی آکسیجن اندر لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لے جاتے ہیں، تو یہ گیس ایکسچینج میں پھر مشکل ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مشکل کی وجہ سے بچے کو سانس لینے کی دشواری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایکس رے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دونوں سائڈوں کی لنگز انوالو ہیں، جس کو برونکو نمونیا کہتے ہیں، یا ایک لوب ہے، جیسے رائٹ سائڈ پہ 3 لوب ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ 2 لوب ہوتے ہیں، تو پورے لوب ہے تو پھر ہم اس کو لوبار نمونیا کہتے ہیں۔ اب
لوبار نمونیا اگر ہے یا برونکو نمونیا ہے یا پیشنٹ ساتھ لیتھارجک ہے تو اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے، پھر اس کو آئی وی فلوئڈ کی ضرورت ہے، آئی وی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے، اور وہ جو بھی نمونیا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ کون سی ایج ہے. جیسے اگر 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس میں مختلف جراثیم ہو سکتا ہے، 5 سال کے بچے میں مختلف جراثیم ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے وہ آپ کو آئی وی اینٹی بایوٹکس تجویز کرے گا. اب آپ نے ایز اے پیرنٹس کرنا کیا ہے؟ ایک تو جب بھی کسی کو زکام وغیرہ ہوتا ہے، اکثر نمونیا جو ہے زکام کے بعد فالو کرتا ہے. دوسرا جو نمونیا کی کامن وجہ ہے ہمارے یہاں میل نیوٹریشن ہے، جیسے کم عمر کے بچوں کا ہونا. تیسرا جو ہے وہ کم وزن بچوں میں ہونا. چوتھا جو ہے ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کنجسٹڈ ماحول میں رہتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ کے آگ جلانا اور دھواں اور یہ جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے اس کی وجہ سے نمونیا ہوتی ہے. ایک تو آپ نے ان چیزوں کو سے بچنا ہے. دوسرا آپ نے اپنے بچوں کو نمونیا کے لیے حفاظتی ٹیکے اویلیبل ہیں. آپ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں جس میں آپ کی جو نمونیا کے کامن آرگنزم جیسے نیموکاکل نمونیا اس کے لیے حفاظتی ٹیکہ موجود ہے، ہیموفیلس انفلوئنزا کے لیے حفاظتی ٹیکہ موجود ہے، اور باقی جو ویکسینیشن جو ہیں وہ بھی آپ کریں گے. اور سب سے جو ضروری ہے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص کر بریسٹ فیڈنگ. اگر آپ اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں گے اور پراپر ٹائم پہ ان کو جو دوسری غذا ہے وہ شروع کریں گے، جیسے 4 مہینے، 4.5 مہینے، 5 مہینے کے بعد. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک بچوں کو ٹھوس غذا کی شروع نہیں کیے جاتے، اور 1 سال کے بچے کا وزن 5 یا 6 کلو ہوتا ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ پری ڈسپوز کرتا ہے ان کو بار بار سینے کی انفیکشن میں یا نمونیا میں. اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے علاقے میں سب سے دیکھا گیا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہت کامن ہے، بہت پریویلنٹ ہے، جیسے بٹگرام، کوہستان اور اگی، اس سارے علاقے میں. اور اس علاقے میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے میجورٹی جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں نمونیا کے ساتھ ان کو رکٹس ہوتی ہے، اور رکٹس جو ہے وہ چیسٹ کمپلائنس کو بھی کم کرتی ہے اور نمونیا کو بھی پروڈسپوز کرتی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان بچوں کو نیوٹریشن جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، اس کے ساتھ وائٹامن اے ڈیفیشنسی، یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ اس کی کمی کی وجہ سے جو اس ہمارے علاقے میں نمونیا جو ہے بہت ہی پریویلنٹ ہے. اور اس پریونشن کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک تو حفاظتی ٹیکے لگائیں، نمونیا کے لیے اسپیشل ٹیکے لگوائیں، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اور وائٹامن اے ڈیفیشنسی کا خیال رکھیں، اور جو ماحول ہے اس کا خیال رکھیں. اگر کسی کو گھر میں نمونیا ہو یا خسرہ ہو، میزل ہو، آج کل میزل کا سیزن بھی ہے، میزل کے بعد بھی اکثر کمپلیکیشن نمونیا ہوتی ہے، تو ان کو بھی آپ سیپریٹ آئسولیٹڈ دوسرے کمروں میں رکھیں. آدھو کہ جو پاپولیشن ہماری ہے وہ ایک ہی کنجسٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو نمونیا کی پریویلنس ہے اسپیشلی سردیوں میں وہ کامن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے ہے کہ جب یہ دیکھیں کہ بچہ ہے اس کے دودھ پینے میں مشکل ہو رہی ہے، بار بار الٹی کر رہا ہے، یا ساتھ نمونیا کے ساتھ دست بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، یا پھر تیز بخار ہے، یا پھر وہ غنود ہے، یا پھر اس کو درکنے کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو آپ فوراً قریبی اسپتال لے کے جائیں تاکہ اس کو داخلے کی ضرورت ہو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میرے جو کاوش ہے اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ آئندہ جو ہے اپنے بچوں کی اس معاملے میں احتیاط بھی کریں گے. اور خاص کر میں آپ کو بولوں گا کہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں، خاص کر نمونیا کے جو جراثیم ہیں 2-3 ان کے لیے حفاظتی ٹیکے موجود ہیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں دوسری ویکسینیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں پھر دوبارہ فارمیگو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو ہیں وہ گزار کر سکوں. شکریہ.